الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حکم میں مومن کو ذکر کی کثرت کا فرمایا ہے۔ ذکر کی کثرت اسے ممکن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ عبادت کے بغیر کوئی ذکر اللہ نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، جو کہ آیت آیت کر کے نازل ہوا ہے۔ جب آیت آیت کر کے نازل ہوا ہے تو تب قرآن مجید آیت آیت ہونے کی وجہ سے اللہ کا حکم ہے۔ جب تمام آیات جتنی اللہ پروردگار نے جتنے احکام اللہ پروردگار نے قیامت تک کے لیے نازل فرمانے تھے وہ پورے ہو گئے تو اسے قرآن مجید کہا گیا، اور فرمایا نحن نزلنا ذکر، کہ ہم نے ذکر نازل فرمایا ہے۔ یہ ذکر اسے ملا ہے جو ہدایت رکھتا ہے۔ ہدایت اللہ کی عبادت ہے، عبادت والا ہے جو ذکر کرتا ہے، اور اگر کوئی عبادت نہیں کرتا تو وہ ذکر کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، ذکر کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ عبادت فطرت ہے۔ فطرت سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز کی جس طرح کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، فطرت کی حقیقت کیا ہے؟ جو فطرت میں چیزیں ہوئی ہیں وہ سب فطرت ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت میں جو کچھ ہوا ہے وہ ذکر اللہ ہے۔ ہر چیز کی اپنی حقیقت ہے۔ فطرت کی حقیقت اگر اللہ کا حکم ہے تو فطرت کی ساری چیزیں فطرت ہیں۔ اگر قرآن مجید اللہ کا حکم ہے تو سارا قرآن مجید حکم ہے۔ یہ عبادت ہے۔ عبادت تب ہے جب یہ حکم کو کوئی مانتا ہے۔ اب عبادت کی حقیقت کیا ٹھہری؟ حکم ماننے والا وہ عابد ہے، اور عابد کیا کرتا ہے؟ وہ عبادت کرتا ہے، حکم مانتا ہے۔ کسی نے حکم مانا تو اس نے حلال اور حرام کھایا ہوگا یا حرام سے بچا ہوگا۔ یہ عبادت تو فطری ہے، حکم مانا ہے نا، عبادت ہو گئی ہے۔ مانا اس نے حکم ہے، کام کیا کیا؟ فطری کام کیا، عمل اس کا فطری ہے۔ عبادت تب ہوئی ہے جب اس نے اللہ کا حکم مانا۔ ہدایت میں کیا ہوتا ہے؟ ہدایت میں اللہ کا حکم وحی ہوتا ہے، اور جب کوئی وحی میں عبادت کرتا ہے تو یہ عبادت ہوتی ہے۔ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ اس کا انحصار اللہ کے حکم پر ہے، اور فطری عمل جو ہوتا ہے اس کا انحصار بھی اللہ کے حکم پر ہے۔ لیکن حکم ماننے میں دو چیزیں ہیں، ایک حکم ماننے میں ڈائریکٹ وہ چیز ہوتی ہے، اور ایک حکم ماننے میں حکم کی تعلیم ہوتی ہے۔ جب کہیں حکم کی تعلیم ہوتی ہے تو وہ عبادت ہے، اور جب حکم ہوتا ہے حکم کی تعلیم نہیں ہوتی وہ فطری عمل ہے۔ فطری عمل جب کوئی بندہ کرتا ہے تو یہ بھی ذکر اللہ ہے، اور جب ہدایتی عمل عبادت سے تعلیم والا کوئی عمل کرتا ہے تو یہ بھی ذکر اللہ بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ جس میں ذکر اللہ بھی ہو عبادت بھی ہو تو کہیں اونچی ہوتی ہے، اور جس میں ذکر اللہ ہو اور فطرت ہو وہ تو عبادت تو بنتی ہے، لیکن اتنی اونچی تو نہیں ہے نا جتنی اللہ پروردگار کا حکم بھی ہو اور حکم کے اندر عبادت بھی ہو۔ ذکر اللہ بڑی دولت ہے، ذکر اللہ کے بغیر عبادت نہیں ہوتی۔ پہلا ذکر اللہ جو ہے وہ کون سا ذکر اللہ ہے؟ وہ فطرت میں اللہ کا حکم ماننا ہے۔ دوسرا جو ذکر اللہ ہے وہ اعضاء میں اللہ کا حکم ماننا ہے۔ تیسرا ذکر اللہ جو ہے وہ وجود میں اللہ پروردگار نے جو حکم کی تعلیم دی ہے اس کو ماننا ہے۔ چوتھا ذکر اللہ جو ہے
وجود کے اندر ہر جگہ تعلیم کے اندر فطری اعضاء کے اندر علم کا ہونا ضروری ہے. یہ ذکر اللہ ہے. اب پہلا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ماننا کس میں؟ فطری عملوں میں. یہ ذکر اللہ ہے. دوسرا عبادت میں تعلیم کے مطابق سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا. یہ ذکر اللہ ہے. پہلا حکمی ذکر ہے، دوسرا تعلیمی ذکر ہے، تیسرا تعلیم کے اندر علم کا ہونا. آپ کہیں گے تعلیم کے اندر علم کا ہونا کیسے ہے؟ تعلیم کے اندر علم کا ہونا یہ ہے کہ سجدہ تعلیم میں کیا جائے اور تعلیم کے اندر وہ علم ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ سجدہ تو تعلیم میں کرتا ہو، سمجھتا یہ ہو کہ میں نے سجدہ تعلیم میں کیا ہے، لیکن تعلیم میں علم ہونا ضروری ہے. کہ جب کوئی پوچھے کہ یہ سجدہ جو آپ نے کیا ہے کس میں کیا ہے؟ میں نے جی تعلیمی ذکر میں کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، تعلیمی ذکر میں ہی سجدہ ہوتا ہے، تعلیمی ذکر میں ہی رکوع ہوتا ہے، تعلیمی ذکر میں ہی قیام ہوتا ہے. یہ جتنی عبادت ہے یہ تعلیمی کام میں عبادت ہوتی ہے. لیکن اب بتانا پڑے گا کہ تعلیمی سجدہ جو آپ نے کیا ہے اس میں علم کیا ہے. وہ علم پھر سارا بتانا پڑے گا جو تعلیم کے اندر ادا ہو. اور اگر تعلیمی سجدہ تو وہ کرتا ہے، تعلیم سے علم نہیں ہوتا، تو پھر اس سے پوچھا جائے گا تعلیم سے تو علم ہوتا ہے، آپ کو تعلیم سے علم نہیں ہوا. اس لیے پہلا ذکر حکمی ہے، دوسرا ذکر تعلیمی ہے، تیسرا ذکر علمی ہے، چوتھا ذکر باطنی ہے. اس کے بعد پانچواں ذکر جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو روح دی ہے روحی ہے. اب روح کو اور باطن کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ یہ وجود پہلے دیا، اب نفس دیا ہے. یہ ساتواں ذکر نفسی ہے. جب تک کوئی ان کی تعلیم نہیں حاصل کرتا اسے کیا پتہ یہ سائیں جی اللہ اللہ بتاتے ہیں یہ کیا ہے. اس کے لیے صحبت ہے. اس صحبت میں اللہ سے پڑھا کر جو پی ایچ ڈی کرائی جاتی ہے وہ تعلیم ہے. تعلیم آہستہ آہستہ ہوتی ہے. وما توفیقی الا باللہ.